اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کی طرف سے۔ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، حرام ہے، دکانیں کھول کر مت بیٹھے رہو۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، وذروا البیع، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو خرید و فروخت وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دو، جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، تمہیں بلایا گیا بھی، دوڑنا ضروری ہے۔ دوڑنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہاں تو جمعہ کے لیے لوگ خطبے کے بعد انتظار کرتے رہتے، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ہم۔ خطبہ بھی تمہارے لیے جمعہ کے واجبات میں سے ہے، اس میں ضروری ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے اس میں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے لیے فوراً اپنے ہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کا حال بھی یہی تھا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ منافقوں کے لیے بھی ایک پوری سورہ آئی ہے، سورۃ المنافقون، اور اللہ نے فرمایا اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آئیں اور یوں کہیں گے نشہد انک رسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک جہاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سب گئے تھے، اس میں منافقین بھی اس وقت شامل ہو جاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، جو جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک کنویں پر صحابہ میں آپس میں تکرار ہو گئی، یعنی مہاجر صحابی تھے ایک اور ایک مدینے کے تھے، تو مدینے والے اور مکہ والے ان دونوں میں پانی کو نکالنے میں کوئی تکرار ہو گئی، تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے دیکھا اور کہا ان کی بہت ہو گئی ہے، مدینے میں آ کر کے اب یہ مدینے والوں پر قبضہ کر لیے اور اب تو اتنی ہمت ہو گئی کہ مدینے والوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرنے لگ گئے۔ تو عبداللہ بن ابی نے بھڑکایا، انصار کو جا کر کے بھڑکا رہا تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور دیکھو اب تمہارے لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں، یہ جھگڑنے لگ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے باتوں میں یہ کہا کہ اب ہم مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے لوگ وہاں جتنے ذلیل ہیں سب کو ہم نکالیں گے۔ اس نے کس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہا جتنے ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکالیں گے۔ یہ اس خبیث نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے۔ یہ باتیں چلنے لگیں اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے سنا تھا، حضور تک یہ بات آئی نہیں تھی۔ اب مدینے کی طرف جب یہ قافلہ چلا تو بیچ میں عبداللہ بن ابی کا یہ بیٹے ہیں، عاشق رسول ہیں، باپ منافقوں کا سردار ہے، بیٹا پکا عاشق رسول ہے، مدینے کے باہر ہی اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کو کہا کہ ذلیل لوگوں کو تم مدینے سے نکالو گے۔ عبداللہ بن ابی جھوٹ بولتا تھا بہت، کہا کہ کس نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں۔ تو اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا جس نے بھی کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے کہا ہوگا۔ اپنے باپ سے وہ لڑتے رہے، کہا کہ نہیں میں نے ان کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے نہیں کہا، میں فلاں کے لیے کہا۔ وہ ضد پر کھڑے تھے کہ میں اس وقت تک تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے باپ کو، مدینہ قریب ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں میں اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اعلاناً یہ نہیں کہو گے کہ تم ذلیل ہو اور رسول اللہ عزت والے ہیں، جب تک تم یہ اعلان کے ساتھ نہیں کہو گے۔ بیٹا اڑ گیا اور منافقین کا سردار وہ کہنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ایسا میرے متعلق کہہ رہا ہے، میں بھلا آپ کی تعریف کرنے والا آدمی، میں آپ کے گن گانے والا آدمی، مجھے یہ ایسا کہہ رہا ہے۔ تب آیتیں اتری، یہ پورے سورہ منافقون آ گئی۔ اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ محبوب یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئے تو عزت والے لوگ ہم لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ خبردار، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کی ہے، اور منافقین اس بات سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں عزت کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد اس منافقین کے سردار نے خوب چیخ چیخ کر کے کہا لوگو سنو کان کھول کر کے، ہم ذلیل ہیں اور محمد اللہ زمانے کے اعتبار سے ہم آخری زمانے میں پہنچ چکے ہیں۔ رسول صادق و مصدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جو مخبر صادق ہیں، سچ باتوں کی خبر دینے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی اس زمانے کے اور اس کے بعد آنے والے حالات کی خبر ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ حدیث جبرائیل مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس پاک میں تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، ایک مسافر درمیان میں آیا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیا۔ قریب سے قریب ہونے کی یہ وضاحت فرمائی گئی احادیث میں۔ پھر سوالات کیے انہوں نے، اس مسافر نے پہلے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں، پھر پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں، پھر پوچھا احسان کسے کہتے ہیں۔ تینوں کے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات عطا فرمائے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ تفصیلی حدیث ہے، مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ جو سوال کیا اس مسافر نے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں وضاحت کے ساتھ واضح طریقے سے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ محدد یہ وقت ہے یا معین وقت ہے، بلکہ یوں فرمایا جتنا پوچھنے والے کو اس بات کا علم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو بھی اس بات کا علم ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں اس کی علامتیں ضرور بتا دیتا ہوں۔ پھر اب وہ صحیح حدیث پاک ہے جو میں یہ عرض کر رہا ہوں، حدیث جبرائیل، تقریباً محدثین نے اس کو بیان کیا ہے اور کئی صحابہ اکرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چند علامتیں بیان فرمائی تھی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، تم دیکھو گے کہ باندی اپنے سردار کو جنے گی، اور پھر تم دیکھو گے کہ ننگے پیر چلنے والے چرواہے جو کم ذات کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کریں گے، ہو سکتا ہے زمام حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گا، یہ تمام باتیں، فسق و فجور عام ہو جائے گا۔ علامات اسی حدیث پاک میں جو واضح طریقے سے ملے، اور اس کے بعد احادیث کا ایک سلسلہ موجود ہے جن کے متعلق محدثین نے ایک باب ہی الگ سے باندھا ہے، پورا ایک چیپٹر رکھا ہے کہ احادیث یعنی فتن کے نام سے اور الملاحم کے نام سے، کہ قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں کے متعلق جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر عطا فرمائی، اس کے متعلق پورا ایک چیپٹر ہی ہے۔ تو یہ جو مسافر آئے تھے وہ کوئی اور نہیں، جبرائیل علیہ السلام تھے، ایک انسان کی شکل میں تشریف لائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس وقت ان کا دین سکھانے آئے تھے، کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، جبرائیل آئے تھے ابھی تمہارے پاس، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا دین وہ تمہیں سکھائیں۔ سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا، تو فائدہ سب کو ہوا۔ اسی مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے میری امت وہ تمام معاملات کر جائے گی جو پچھلی امتیں کرتی تھیں، ہو بہو اسی طرح تمام چیزیں ان کے اندر بھی آ جائیں گی، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو الفاظ ہیں حذو النعل، یعنی قدم بقدم جس طرح سے پہلے چلے ہیں ویسے ہی، ان میں اگر 73 فرقے ہوئے تھے تو میری امت میں بھی اس طرح کے فرقے ہوں گے۔ اور ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان تتداعى علیکم کما تتداعى الاکلۃ الی قصعتها، ساری قومیں تمہارے اوپر جھپٹنے کے لیے سب ایک دوسرے کو بلائیں گے اور ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، وہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں گے، اور اس امت پر خاص طور پر یہاں سے مراد امت اجابت ہے، یعنی جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اہل اسلام پر پوری قومیں جھپٹ پڑیں گی، کیسے؟ جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے، سارے بھوکے ایک دوسرے کو بلا کر کے ایک برتن پر جھپٹ پڑے، اس طرح سے سب جمع ہو کر کے تمہارے اوپر جھپٹ پڑیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس وقت سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم اس زمانے میں تعداد میں کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے اوپر جھپٹ پڑیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم بہت زیادہ ہوں گے تعداد میں، لیکن تمہاری حیثیت غثاءً کا غثاء البحر، ایک حدیث میں ہے غثاءً کا غثاء السیل، جیسے سمندر کا جھاگ ہے، سمندر کے اوپر جمع ہوا کوڑا کرکٹ
کہ پانی کے بہاؤ جس طرف چلا گیا وہ سارا اسی طرف چلا جاتا ہے، تو ساری قومیں تم پر اس طرح سے جھپٹ کر کے ایسی پوزیشن تمہاری بنا دیں گی کہ سب کے بہاؤ کے ساتھ تم بہہ کے چلے جاؤ گے۔ یہ پوزیشن آج کی ہے، پوری دنیا اکٹھا ہو رہی ہے، سب اپنی اپنی ایک یونین بنا چکے ہیں، ان کی اپنی ایک تنظیمیں ہیں۔ افسوس ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درد رکھنے والی کوئی اس طرح کی عالمی تنظیم جو کھڑی ہو کر کے علل اعلان بات کر سکے، جو کچھ اکا دکا نظر آتی ہیں ان پر بھی یہ قومیں جھپٹ پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پوری دنیا نے 1923 میں جو خلافت کو ختم کیا، یہ ان کے لیے سب سے بڑا کانٹا تھا ان کے راستے کا۔ خلافت عثمانیہ کو انہوں نے جو ختم کیا، دو چیزیں انہیں ختم کرنی تھیں، انہوں نے باضابطہ اعلان بھی کیا تھا، اور ان کی تحریروں الگ سے تمہیں حکومت بھی مل جائے گی، تم سردار بھی بن جاؤ گے، اپنے چند لوگوں کے تم بادشاہ بھی بن جاؤ گے، خلافت سے ہٹ جاؤ۔ خلافت کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ چلی بھی 650-700 سال کے قریب، اس کو آخر میں انہوں نے یہی لالچ دے کر کے توڑا۔ تقریباً خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جانتے ہیں آپ 40 ملک بن گئے، 40 ملک بن گئے ایک خلافت کو توڑنے کے بعد۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد 3 ہی تو ملک بنے، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان۔ اس طرح سے یہ تقسیم ہو گئی، الگ ہو گئے۔ اس طرح سے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے 40 ملک بنائے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 40 ملکوں کی زمام ایک خلیفہ اگر سنبھالتا ہو تو پھر کیسا نظام ہوتا ہوگا۔ عزیزان گرامی، وہ یونٹی ان کو ختم کرنا تھا۔ اور میں حدیثوں کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس حدیث کو جو بیان کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر وہن ڈال دے گا اور کافروں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو، تمہارے رعب کو ختم کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے؟ وہن ہمارے دلوں پر ڈال دیا جائے گا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے اس قدر محبت کہ اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اور مرنے سے، اللہ کی راہ میں مرنے سے خوف کھانا۔ ارے نہیں، یہ بات کریں گے تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ بلکہ صحابہ کا یہ نعرہ ہوتا، سولی پر چڑھے ہوئے ہیں حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب قتل کیا جا رہا تھا تب انہوں نے یہ کہا تھا، ان کے اشعار ہیں عربی میں، انہوں نے کہا تھا مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ سولی پر تم کاٹ دو گے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس چت اور جس کروٹ پر بھی تم مجھے لٹاؤ گے، مجھے انشاءاللہ مسلمان پاؤ گے۔ میں راہ اسلام میں جا رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہوں، کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے دلوں میں آئیں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت کثرت سے اور موت سے خوف، موت سے ڈر، یہ دو چیزیں جب دل میں بس جاتی ہیں تو پھر یہ وہن، دشمنوں کے دلوں پر سے تمہاری ہیبت ختم کر دی جائے گی، تمہارا رعب ختم کر دیا جائے گا۔ اور ہو بھی رہا ہے، ایسے ہی ہے کہ یوں سمجھ لو کہ شیر کو ایک مرغا ہانک رہا ہے، شیر کو ایک کتا چلا رہا ہے، شیر کو ایک چھوٹی سی بکری چلا رہی ہے۔ کیوں چلا رہی ہے؟ اس لیے کہ شیر کو اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا ہے، اسے جینے کی ہوس بڑھ گئی ہے، اور اسے کھانے پینے کے شوق زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کو ایسا لگنے لگا ہے کہ بکری کے اگر میں بات نہ مان لوں تو مجھے یہ ساری بکریاں مل کے مار ڈالیں گی، جبکہ صرف اس کی ایک چنگھار سے ساری بکریاں ختم ہو جائیں، لیکن وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی طرح کے حالات ہمارے ساتھ پیدا ہوں گے۔ اب ایک بات میں حدیث پاک عرض کروں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار مدینہ طیبہ میں میدان ہے، کھلا میدان ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے دعا فرمائی تھی،